بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان طاقت، دولت یا شہرت کے نشے میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے وجود سے ہی انکاری ہو جاتا ہے یا پھر خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ اس عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہماری روح پر ہمارے اعمال کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال کرنے والے انسان کی روح پرسکون، اطمینان بخش ہوتی ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے انسان کی روح بیمار اور ہر وقت مضطرب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو اس دنیا میں راہ نجات سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ مزید گمراہ ہو جائے گا۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہماری روح اللہ کی رحمت کے بغیر صحت مند اور توانا نہیں رہ سکتی۔ جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی اس رحمت کے بغیر تڑپتی ہے۔ انسان کا ملعون ہونا یہی ہے کہ اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی رحمت سے سیراب نہ ہونے کی وجہ سے روح مرجھا جاتی ہے، اس پر افسردگی طاری ہو جاتی ہے اور وہ ایک درد اور کرب محسوس کرتی ہے۔ بدعمالیوں کی سب سے پہلی سزا جو اس دنیا میں ملتی ہے وہ ملعون ہونا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، روحانی اذیت میں مبتلا ہونا ہے، روح کا درد و کرب میں مبتلا ہونا ہے۔ ناظرین، ایسی سچویشن کا سامنا ملعون سلمان رشدی کو آج کل کرنا پڑ رہا ہے۔ شاتم رسول ان دنوں اللہ کی پکڑ میں ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ شاتم رسول کی موجودہ صورتحال جاننے سے پہلے اسلام میں اس کے متنازع کردار پر نظر ڈال۔ دوستو، سلمان رشدی ایک نام نہاد لکھاری ہے جس کا تعلق بھارت سے اور برطانیہ کی نیشنلٹی رکھتا ہے۔ نام اس کا مسلمانوں والا ہے، لیکن یہ دین اسلام کو چھوڑ چکا ہے، جس کا اظہار وہ خود بھی کئی بار کر چکا ہے۔ مغرب نے اسلام مخالف کتابیں لکھنے پر اس کو نوبیل انعام سے نوازا ہے، جس کے بعد یہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مزید زہر اگل رہا ہے۔ اس ملعون شخص نے اسلام کے خلاف بہت زیادہ مواد لکھا ہے۔ اس کی سب سے متنازع کتاب دی سیٹنک ورسز ہے، جو 1988 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں دین اسلام اور قرآنی آیات کے خلاف زہر اگلا گیا ہے، جیسا کہ کتاب کا ٹائٹل بتا رہا ہے۔ دی سیٹنک ورسز کا اردو ترجمہ کریں تو شیطانی آیات بنتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس کتاب میں قرآنی آیات اور اسلامی واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے مسلم دنیا میں اس ملعون کے خلاف بہت غم و غصہ ہے، جس کا اظہار چند ماہ پہلے ایک 24 سالہ مسلم نوجوان جس کا نام ہادی مطر اور تعلق لبنان سے تھا، اس نے بھی کیا تھا۔ نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران ہادی مطر نے ملعون رشدی پر حملہ کر دیا اور اس کے سینے پر درجنوں چاقو کے وار کیے، جس کے بعد اب تک یہ شیطان اسپتال میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ سے یہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اس کی ایک آنکھ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ ایک ہاتھ بھی ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی ہے کہ علاج کے لیے جانے والے ڈاکٹرز کو بھی الٹی آ جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس ملعون کو موت دے سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ ایسی زندگی جینے پر مجبور ہے جو انتہائی اذیت ناک ہوتی ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ دوستو، سلمان رشدی کوئی بہت بڑا لکھاری نہیں، مگر مغربی ممالک نے اس کو نوبیل انعام دیا ہے، اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے، اس کو میڈیا میں کوریج دی جاتی ہے۔ ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ میڈیا اکثر جب بھی کوئی مسلمان جو اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے اور اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتی ہے۔ کوئی مسلمان جو مسلمان نام کا ہے، اسلام سے دور ہے، لیکن اسلام کے خلاف لکھتا ہے تو اسے ہائی لائٹ کرتی ہے۔ ہمارے پاس مثال ہے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی۔ سلمان رشدی کو میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ نام کا مسلمان تھا اور اس نے کتاب لکھی تھی سیٹنک ورسز، اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ میڈیا اسے اتنا اچھالتی ہے کہ وہ بن جاتا ہے ملینئر، کروڑ پتی اوور نائٹ۔ سیٹنک ورسز کے پہلے چند لوگ جانتے تھے، سلمان رشدی کو آج میڈیا نے اتنا ہیرو بنا دیا کہ وہ کروڑ پتی اربوں پتی بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان اسلام کے خلاف کتاب لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا، رہتا ہے یو کے میں۔ وہ یو کے چند سال پہلے، سلمان رشدی کتاب لکھنے کے پہلے، ایک امریکن رائٹر
मार्गरेट थैचर जब प्राइम मिनिस्टर थी उसके लिए 4 लेटर का वर्ड इस्तेमाल करता है, 4 लेटर का लफ्ज़। मैं वो अल्फाज को कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। फादर अंकल कज़न किंग, और उस अमेरिकन के ऊपर बैन लग जाता है। हमारी प्राइम मिनिस्टर को फादर अंकल कज़न किंग कहता है, बैंड। कुछ वक्त के बाद सलमान रश्दी वही प्राइम मिनिस्टर को वही अल्फाज को एक्टिव करता है, फादर अंकल कज़न किंग ऐड कर जाता है ING, और उसको अवार्ड देती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। वही प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को वही बुक सैटेनिक वर्सेस में सलमान रश्दी फादर अंकल कज़न किंग और इंग कहता है कई बार। उसी प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को कहता है, लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं मैं, कहता है फीमेल डॉग, कहता है कुत्ती, और उसे यूके गवर्नमेंट अवार्ड देती है नाइटहुड। क्यों? क्योंकि उसी किताब में उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी लिखा, उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। हमें मानना पड़ेगा उस वक्त इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे सारी दुनिया में जब मुसलमान उनके पास गए और बताए कि कितने चीज़ें खिलाफ लिखी इस्लाम के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, राजीव गांधी ने फौरन उस किताब को इंडिया में बैन कर दी। हक की बात हमें तस्लीम करना चाहिए, हमें मुबारकबाद देना चाहिए। इंडिया पहला मुल्क था जिसमें ये किताब बैन हुई।